کھڑیاں کھڑیاں میں آج بات کریں گے اس نسخے کی جو مولانا فضل الرحمان نے میرے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس وقت تجویز کیا تھا جب وہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ یہ ایسا تیر بہدف نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف ملک کو لاحق جرنیلی بیماری دور ہو سکتی ہے بلکہ سپریم کورٹ کو خط لکھنے والے ججز کی تکلیف بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی جرنیلی بیماری کے علاج کے حوالے سے میں نے ایک تازہ ترین شعر لکھا ہے، وہ بھی آپ سب کی نظر ہے۔ ایک دو چراغ خون سے جلانے کی دیر ہے، ایک دو چراغ خون سے جلانے کی دیر ہے، پھر اس نگر میں رات کا قصہ تمام شد، پھر اس نگر میں رات کا قصہ تمام شد۔ شاہ زیب خانزادہ کا جو پروگرام تھا اس میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اسی نسخے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، حکومت ایسے نتائج پر مبنی ہے جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں، تو ضمناً تو یقیناً حکومت نشانے پر آئے گی، لیکن بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے ایک کھیل بنا رکھا ہے، الیکشن کو اور عوام کے حق رائے دہی کو جس طرح کھلواڑ بنا رکھا ہے اس طرح کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ مولانا صاحب کے ان چند جملوں کے حوالے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ملکی مسائل کے جو دریا ہے اس کو کوزے میں بند کر دیا۔ اگر آپ ان جملوں پر غور کریں گے تو نہ صرف یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس ملک کو لاحق بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر میں پنجابی میں مولانا فضل الرحمان کے تجویز کردہ علاج کا ذکر کروں تو اس کے لیے ایک محاورہ ہے، برے نو نہ مارو، برے دی ماں نو مارو۔ مجھے آج بھی وہ سبق آموز قصہ یاد ہے جو میں نے اردو کی ایک نصابی کتاب میں پڑھا تھا۔ ایک صاحب کے پیٹ میں درد ہوا، ساری رات درد سے تڑپتے رہے، صبح ہوتے ہی حکیم صاحب کے دواخانے پہنچ گئے اور ان سے پیٹ درد کی دوائی مانگی۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھی، کھانے پینے کے حوالے سے ایک دو سوالات کیے اور پھر سرمے کی ایک شیشی اس کے حوالے کی اور کہا، کچھ روز تک سرمے کا باقاعدہ استعمال کرو۔ مریض بہت حیران ہوا، اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ مجھے فوری دوائی دیں تاکہ میرے پیٹ کا درد کم ہو، لیکن آپ تو میری آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں جبکہ انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکیم صاحب بولے، سارا فساد ہی ان آنکھوں کا ہے۔ تم نے کل رات کھانے میں جلی ہوئی روٹی کھائی تھی، اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہوتی تمہیں نظر آ جاتا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، اور یوں نہ تم روٹی کھاتے اور نہ تمہارے پیٹ میں درد ہوتا۔ اگر میں نے تمہیں صرف پیٹ درد کی دوا دی تو تم بار بار جلی روٹی کھاتے رہو گے اور پیٹ درد کی وجہ سے میرے دواخانے کے چکر لگاتے رہو گے۔ بالکل یہی صورتحال ہمارے نیم جان پاکستان کی، ہر شعبہ بیمار ہے، لیکن اصل بیماری کا علاج کرنے کی بجائے ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو کہ وقتی طور پر تو شفا دیتی ہیں لیکن بیماری اسی طرح جسم میں موجود رہتی ہے اور پھر جلد ہی لوٹ آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس وقت اسی جہاں دیدہ حکیم کی طرح عوام کو ایسا مشورہ دیا ہے جس پر عمل کر کے اس جرنیلی بیماری سے مستقل طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ موجودہ حکومت کو دھاندلی کی پیداوار قرار دیتے ہوئے مولانا نے بجا کہا کہ یہ ہمارا اصل ہدف نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں جو کہ انتخابات میں جھرلو پھیر کر اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ انہی جھرلو پھیرنے والے جرنیلوں کے علاج کے لیے مولانا فضل الرحمان نے عوامی اسمبلی والا زبردست نسخہ تجویز کیا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آمریت والے مرض سے جب بھی نجات حاصل کی گئی ہے تو اس کے لیے یہی نسخہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کو جو جرنیلی بیماری لاحق ہے اس کا علاج بھی اسی نسخے میں ہے۔ اس نسخے پر عمل کرنا زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو کہ عوامی نمائندے بن کر اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور اس جرنیلی بیماری کو ختم کرنے کی بجائے اسے مزید طاقتور کر دیتے ہیں۔ اگر عوام ان لوگوں کی حقیقت جان لیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو ملک کو اس جرنیلی بیماری سے نجات دلوانا چاہتے ہیں، تو یقین مانیں نہ صرف ملک کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی بلکہ ہمارا بیمار ملک صحت مند ہو کر اپنے پیروں پر
کھڑا ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ یقیناً کافی حد تک ٹھیک ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ان ایجنسیوں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان ایجنسیوں کے خلاف کارروائی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان سیاسی جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو انہی ایجنسیوں کی مدد سے ایک عرصے سے نہ صرف ملک بلکہ ہتھوڑا گروپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے آپریشن رد النواز میں ان ایجنسیوں کا ساتھ دیا اور ملک کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ججز کا یہ کہنا تو درست ہے کہ ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، لیکن جب تک یہ مداخلت ان کے سیاسی دیوتا کے لیے تھی تو یہ سارے بہت خوش تھے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی بجائے یہ ایجنسیاں ان سے اس نیازی کے خلاف کام لینا چاہتی ہیں جس نیازی سے ان کو اور ان کے ٹبر کو بہت پیار ہے۔ خط لکھنے والے ججز کو ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے پر اب بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کے ٹرک باز ججز کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے کہ انہیں بھی مظاہر نقوی کی طرح نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، اور دوسرا ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے محبوب رہنما عمران نیازی کو فوری طور پر اڈیالہ سے بنی گالہ ٹرانسفر کیا جائے۔ لیٹر بازی کرنے والے ججز میں سے کچھ جج ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس گستاخی کی بنیاد پر برطرف کیا گیا تھا کہ اس نے بار سے خطاب کرتے ہوئے فیض حمید کی جرنیلی مداخلت کی بات کی تھی۔ اس موقع پر تو ان بافیض ججز نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہی ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے اس شوکت عزیز صدیقی کا ایسے سماجی بائیکاٹ کر دیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا ملک دشمن ہے۔ اب انہی لیٹر باز ججز کی منافقت کا حال دیکھیں کہ اپنے خط میں اسی شوکت عزیز صدیقی کے ایجنسیوں کے خلاف دیے گئے بیان کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے کیس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرک باز ججز جو کچھ ایجنسیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں بس یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے اپنا اپنا ٹرک بچانے کے لیے اس وقت میدان میں اترے ہیں اور ایسی کارروائی کر رہے ہیں جسے آپ پیٹ درد کا وہ علاج کہہ سکتے ہیں جو کہ عارضی ہوتا ہے۔ اگر ان کی نشاندہی پر عمل کرتے ہوئے ایجنسی کے ان اہلکاروں کو برطرف کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نئے لوگ آئیں گے اور وہ بھی اسی جرنیلی ایجنڈے پر کام کریں گے، بس ان کا طریقہ واردات بدل جائے گا۔ ایس لئی 100 گلاں دی اکو گل۔ ملک کی معیشت، عدالت اور سیاست کو برباد کرنے والے قبضہ گروپ کا علاج کریں۔ ایک بار وہ اپنے اصل کام پر لگ گئے اور انہوں نے ادھر ادھر منہ مارنا بند کر دیا تو پھر ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے عوامی اسمبلی کی صورت میں یہی علاج تجویز کیا۔ وہ پیٹ درد کی دوائی کی بجائے خراب آنکھوں میں سرما ڈالنے والا نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس علاج کے لیے انہیں پاکستانی عوام کی مدد درکار ہے، اور اسی مدد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے اجتماعات کر رہے ہیں جنہیں عوامی اسمبلی کا نام دیا گیا۔ میری ذاتی رائے میں تو عوامی اسمبلی کے ساتھ ساتھ عوامی عدالت بھی لگائی جائے تو نتائج اور بھی بہتر آ سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ شین جیسی جرنیل پرست جماعتوں کے باوجود انہیں ایک ایسی قیادت اور پارٹی میسر ہے جو کہ پاکستان کو لاحق اس جرنیلی بیماری کا مستقل علاج کر سکتی ہے۔ اس پارٹی کے پاس وہ ساری دوائیاں موجود ہیں، لیکن آپریشن بہت بڑا ہے، اس لیے یہ کامیاب اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان کے عوام بھی مولانا فضل الرحمان سے تعاون کریں گے۔